جب کوئی عورت اکیلی بیٹھ کر روتی ہے اور اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے۔ رات کا سناٹا ہو، اندھیرے کمرے میں صرف ایک عورت بیٹھی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ دنیا والوں کے لیے وہ مضبوط نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی، کسی سے شکایت نہیں کرتی، بس اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں مگر آنسوں کی زبان سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے درد کو دنیا کے سامنے نہیں بلکہ اس رب کے سامنے بیان کرتی ہے جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کی خاموشی کو بھی سمجھتا ہے، جو اس کے آنسوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ اپنے عرش سے اس کے حال کو دیکھتا ہے۔ دنیا والوں نے اسے ٹھکرا دیا ہو، اس کی بات نہ سمجھی ہو، مگر اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ یا میری بندی دنیا کے سامنے نہیں میرے سامنے رو رہی ہے۔ اس نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی بلکہ صرف مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ جب کوئی عورت اکیلی بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ اللہ کے عرش کے قریب جا کر فرشتوں کے درمیان گواہی دیتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیف کے الفاظ ڈھونڈ نہیں پاتی مگر اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو سب کچھ سنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ وہ بندی ہے جسے میں نے آزمائش میں ڈالا مگر اس نے صبر کیا، اس نے میرے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھا۔ تم گواہ رہو، میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ دنیا میں ہر کسی کا ایک نہ ایک دکھ ہوتا ہے مگر عورت کا دکھ کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی اسے اپنوں نے تکلیف دی ہوتی ہے، کبھی اسے لوگوں کی باتوں نے توڑ دیا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے اور کبھی وہ کسی ایسی چیز کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے جو اس کے لیے سب کچھ ہے مگر ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ وہ صبر کرتی ہے مگر جب صبر کا دامن چھوٹنے لگتا ہے تو وہ اللہ کے آگے گر کر رو دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندی جو دنیا والوں کے سامنے مسکراتی ہے اکیلے میں اتنا کیوں روتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اس کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہوں، میں نے اس کے آنسوں کو شمار کر رکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کب، کہاں اور کس دعا کے ساتھ مجھے پکار رہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ وہ عورت جو دنیا کے طعنے سہتی ہے، جو دوسروں کی ناقدری کا شکار ہوتی ہے، جو اپنے اندر ایک طوفان لیے بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ وہ اس کا ہر آنسو محفوظ کر لیتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب کوئی عورت سجدے میں جا کر رو دیتی ہے تو زمین پر کچھ نہیں بدلتا مگر آسمان پر اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میں نے اس کی فریاد کو سنا ہے، میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وقت مقرر کر دیا ہے اور میں اس کے حق میں وہی فیصلہ کروں گا جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں ہو تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ وہ اسے ایک عظیم انعام دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب اس کی آزمائش ختم ہوگی، جب اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، تب دنیا دیکھے گی کہ اللہ کے فیصلے انسانوں کے فیصلے سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا، خاص طور پر اس عورت کے جو دنیا کی بجائے اللہ کے در پر جا کر روتی ہے۔ وہ جلد یا بدیر مگر ضرور جواب دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے میری بندی، میں تیرے آنسوں کو ضائع نہیں جانے دوں گا، میں تجھے وہ دوں گا جو تیرے حق میں سب سے بہتر ہے۔ صبر کر اور مجھ پر بھروسہ رکھ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی دعائیں زمین پر اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور اس کی تقدیر وہ رخ اختیار کر لیتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے بہتر بنایا ہوتا ہے۔